ابرے کرم نور برسا رہا ہے، مزہ خوب رمضان میں آ رہا ہے، رمضان آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام فیضان رمضان میں ویلکم کہتے ہیں۔ موسٹ ویلکم، جی آیا نو، مرحبا، خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سحر و افطار، تراویح، قرآن پاک کی تلاوت اور ماہ رمضان کی بے پناہ برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے صدقے ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ماہ رمضان جب آتا ہے تو اس کا مقصد جو ہے تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ماہ رمضان جب گزرے تو ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اور اب ہم سلسلے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ روزانہ ہم نیا ٹاپک لے کر آتے ہیں، نئی گفتگو ہوتی ہے، نئے مہمان ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ ہمارے آج کے مہمان جو ہیں ان کی گفتگو بہت پیاری پیاری سن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، ایکسپیرینس ہے۔ اور ہمارے چونکہ آج کے جو مہمان ہیں، جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ایک پروفیسر ہیں، آپ ان کی گفتگو سنیں گے تو یقیناً مزہ آئے گا۔ تو ان کی طرف ہم بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور ان کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس، یعنی خود اعتمادی۔ خود اعتمادی ویسے اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے، اور ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے ہمارے مہمان کون ہیں۔ اور آپ تب تک سوچ لیجئے کہ یہ ہمارے مہمان کون ہیں کہ جو اس سے پہلے آ چکے ہیں، تب تک میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر خلاصتاً دیکھیں، گفتگو آپ مزید سنیں گے آگے، میں کچھ کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم محض گفتگو نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، رسول اللہ کا کیا فرمان ہے، قرآن و حدیث سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہے، بزرگان دین سے ہمیں اس طرح کے کیا واقعات ملتے ہیں۔ تو ہم تب جا کر کسی ٹاپک یا کسی ایک موضوع یا کسی بھی چیز کو لے کر اپنا کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں۔ تو محض دنیا کی ہم گفتگو نہیں کریں گے، انشاءاللہ دین کے اکارڈنگ گفتگو کریں گے، تاکہ ہم اپنی دنیا بھی بہتر کر سکیں، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، میں کچھ کر سکتا ہوں، تو یہی ایک جو ہے نا وہ کانفیڈنس ہوتا ہے، اور یہی خود اعتمادی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس بہت ساری صلاحیتیں ہمارے اندر، بہت ساری صلاحیتیں، لیکن اگر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو تو یقین مانیں کہ یہ ساری صلاحیتیں بیکار ہیں۔ خود اعتمادی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک بچہ جب اسکول پڑھتا ہے یا مدرسے میں پڑھتا ہے تو سبق یاد کر کے جاتا ہے، یاد کر کے وہ گیا، بہت محنت کی، اس نے 2-4 گھنٹے خوب اس نے رٹا نا، لیکن جب وہ استاد کو سنانے لگتا ہے اور اس وقت اگر سیلف کانفیڈنس اس کا لوز پڑتا ہے، خود اعتمادی جواب دے جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ سبق نہ سنا سکے۔ اور شاید اگر آپ غور کریں گے، آپ بھی اسکول گئے ہوں گے، آپ نے بھی جو ہے نا وہ سبق سنایا ہوگا، اور سبق نہ سنانے کی وجہ سے آپ نے مار بھی ہو سکتا کھائی ہو، یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے۔ تو کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابی لازم آتی ہے۔ تو ٹاپک ہمارا بہت ہی اچھا ہے، بنے رہیے گا، کہیں جانا نہیں ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک ہمارے اس پروگرام میں آپ کو شامل رہنا ہے۔ اور جلدی جلدی دوسروں کو بھی آپ میسج کر دیں کہ یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، تو آپ انشاءاللہ عز و جل خود بھی دیکھیں گے، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور دوسروں کو جب آپ میسج کریں گے، جو آپ کی دعوت پر شامل ہوگا، اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف، اور ان کا تعارف تو آپ کو ہو چکا، اور پہلے بھی ان کے بہت سارے ماشاءاللہ عز و جل ملفوظات آپ سن چکے ہیں۔ تو پھر مرحبا کہتے ہیں ہمارے پیارے نگران ذیشان بھائی، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے۔ آمین۔ اور ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہوں گے، ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور یہ سمجھے کہ جب آپ بولتے ہیں تو میں بھی یہ تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ ہمارے ذیشان بھائی وہ آگے کیا بولنے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو، اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اچھی نیت ناظرین جو ہے نا وہ شامل حال رکھنی ہے،
کیونکہ بغیر اچھی نیت کے جو ہے نا کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. اگر صرف محض لطف اندوزی اور ہماری نیت یہ ہے کہ مزہ آئے, وقت پاس ہو, تو پھر ثواب نہیں ملے گا پروگرام دیکھنے کا. تو اچھی نیت ہو, اللہ کی رضا کی نیت ہو, ثواب کی نیت ہو. اور چونکہ سیلف کانفیڈنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے, تو اس کو سننے کے بعد جو آج ہم گفتگو سنیں گے قرآن و حدیث اور دیگر تجربات کی روشنی میں, تو اس سے ہم انشاءاللہ عز و جل اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے مزید دین و دنیا کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ذیشان بھائی, آج جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس جیسا کہ خود اعتمادی, اگر خود اعتمادی نہ ہوتی تو شاید ہم یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے اور اس طرح سے گفتگو نہ کر رہے ہوتے. آپ بیٹھے ہیں, میں بیٹھا ہوں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں, میں بول پا رہا ہوں, تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک خود اعتمادی مجھ سے یہ کام کروا رہی ہے. تو آپ ناظرین کو مدنی پھول دیجئے اور ہمیں بھی ناظرین کو بھی یہ بتائیے کہ سیلف کانفیڈنس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں, پہلے تو ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ کہ پھر سے آپ نے ایک بار مجھے جو ہے اس سلسلے میں بلایا ہے, یوں کہیں کہ انوائٹ کیا ہے. جو آج کا ٹاپک ہے نا, بیسیکلی یہ بہت واسٹ ڈومین ہے. اگر میں عرض کروں مولانا عاقب مدنی صاحب کی, بہت واسٹ ڈومین ہے. بیسیکلی اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے نا, یہ ہماری لائف سٹائل سے ہو جاتا ہے. اگر میں اس کی کچھ ڈیفینیشن پارٹ پر آؤں, پہلے تو اہمیت کا آپ نے کہا ہے, میں انشاءاللہ اس کی اہمیت پر ضرور آؤں گا کہ اس کی ڈیفینیشن کو اگر سمجھیں گے تو شاید میرا خیال ہے اہمیت اپنے آپ واضح ہو جائے گی. ایک انگلش کی اس کی ڈیفینیشن جو مجھے یاد آتی ہے, سیلف کانفیڈنس از آل اباؤٹ فیلنگ آف ٹرسٹ ان ونس ایبلٹی اینڈ ججمنٹ. یعنی کہ ایک بندہ جو ہے نا, فار ایگزامپل میں ہوں, زید ہے, بکر ہے, کوئی بھی ہے, اس کا خود کا جو فیلنگ ہوتی ہے نا اپنے اوپر ٹرسٹ کی, کس چیز پر ٹرسٹ, میری ایبلٹیز پر, میری قابلیت پر یا میرے ہنر پر, اور ساتھ میں اپنے ججمنٹ پر. ججمنٹ بیسیکلی ظاہر ہے کہ بڑا کامن سا لفظ ہے, اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہ بتاؤں تو ناظرین جو ہے سمجھتے ہیں کہ اپنے فیصلوں پر یا اپنے کیے گئے کچھ چیزوں کے حوالے سے جو ججمنٹ ہوتے ہیں اس پر بھروسہ ہونا, یہ بیسیکلی سیلف کانفیڈنس کہلاتا ہے. اور اگر اس کو ہم اردو میں جو آپ سے بھی سنا, خود اعتمادی, خود پر بھروسہ ہونا, اعتماد کرنا, یہ سیلف کانفیڈنس ہے. اور اگر اس کو ہماری, چونکہ ہم ہند میں ہیں تو جو ہے اگر اس کو کہیں تو یہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آتم وشواس. جی ہاں, آتم وشواس, خود کا بھروسہ کچھ چیزوں پر. اس کی اہمیت پر اگر ہم بات کریں, چونکہ آپ کا سوال اہمیت سے ریلیٹڈ ہے اور ناظرین بھی ظاہر ہے اس کو سننا چاہیں گے. دیکھیں, ایک بندہ وہ ہے نا کہ جس کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے اور اسکلز بھی ہیں. دیکھو, ایک تو ہوتا ہے بھائی اسکلز ہی نہیں ہیں تو بات بعد میں کریں گے ہم. ایک ہے بھائی ایک بندہ ہے جس کے اندر اسکلز ہیں, ایبلٹیز ہیں اور سیلف کانفیڈنس ہے, اور ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس اسکلز ہیں بٹ سیلف کانفیڈنس یا تو نہیں ہے یا تو بہت کم ہے. تو اب دونوں میں اگر کمپیریزن کریں نا تو اس کی اہمیت یہی صاف ہو جائے گی کہ ریسرچیں موجود ہیں اس پر کہ وہ بندہ جس کے اسکل سیٹ ہو اور سیلف کانفیڈنس, آتم وشواس بھی ہو بھرپور, تو وہ اپنے کام میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا ہے نا بندہ جس کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, اسکل بہت ساری ہے, تو ہی وونٹ بی گڈ پرسن ان دیٹ ریس. مطلب اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. جیسے ایک ایسا کوئی بندہ ہو کہ بھائی جس کے پاس میں ڈگری بہت اچھی ہے, جسٹ فار ایگزامپل کہ ڈگری بہت اچھی ہے. اب وہ گیا ایک ایسے انٹرویو میں جہاں پر چلو بھائی کہ اس کے پاس 95% ہے, 95% ہے, 90% ہے, اور ایک ایسے انٹرویو میں گیا جو سیلز اور مارکیٹنگ کی انٹرویو فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ ہوگا کہ بھائی اس نے اسکلز پڑھی ہیں کہ مارکیٹنگ کہتے کس کو ہیں, واٹ از سیلز از آل اباؤٹ, ہاؤ یو کین سیل یور پروڈکٹ. آپ تھیوری ہے, ہاں تھیوری پتہ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب بھائی پتہ ہے کہ یہ تھیوری ہے, میں اپنی موبائل کے بارے میں یا کوئی چیز کوئی پروڈکٹ اس کو بیچنے کے لیے میں یہ چیزیں کہہ سکتا ہوں, اس کو کہہ دے اسکلز ہو گئی کہ بھائی اس طرح میں بیچ سکتا ہوں, اس طرح میں بیچ سکتا ہوں. اب جب اس کو پریکٹیکل لانا ہوتا ہے نا تو بیچا نہیں ہے ابھی تک, ہاں ابھی بیچا نہیں ہے, اس نے پڑھ لیا اور 95% بھی ہے. نہیں, پوائنٹ کو سمجھے, میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو کہ بھائی کہ اس نے 95% ان اسکل سیٹ میں لایا ہوا ہے, 95%, اور ایک بندہ ہے جس کو 70% ملے ہوئے ہیں, اونلی 70% اسی اسکلس کو سیکھنے میں. دونوں کا انٹرویو ہو, دونوں کے انٹرویو میں 70% والا اگر اس کے سیلف کانفیڈنس ہے تو یہ سلیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا, 95% والا بائی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. ریزن ہے نا بھائی اس کو تھیوری پتا ہے اور 70% والے کو بھی تھیوری پتا ہے, بٹ ہی نوز ہاؤ ٹو ریفلیکٹ دیٹ تھیوری.
وہ بتا سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, وہ کر کے دکھا رہا ہے بیکاز آف سیلف کانفیڈنس. صحیح. پتا اس کو ہے, زیادہ پتا اس کو ہے 95% والے کو, بٹ ہی از ناٹ ایبل ٹو ریفلیکٹ دیٹ ان فرنٹ آف انٹرویورز, تو بائی ڈیفالٹ ہی وونٹ بی سلیکٹڈ. یہی فنڈا ہے سیلف کانفیڈنس کا, کہ سیلف کانفیڈنس ایک یوں سمجھ لیں کہ ایسا مرحلہ ہے, اس کو صحیح انداز میں اس پہ کھڑے ہو گئے تو یو ول بی سکسیزفل. اچھا یہ بھی ایک باؤنڈری ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر سیلف کانفیڈنس میں نیچے ہے تو بھی کمزوری ہے اور اوپر گئے تو بھی کمزوری ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو اٹس ویری امپورٹنٹ ان یور پرسنل لائف, گھر میں. اچھا پرسنل لائف کی چونکہ میں نے بات کری, میں مکمل تھوڑی سی اگر اس کو ڈیٹیل میں کر دوں ورنہ کہیں اور کچھ ذہن نہ چلا جائے. صحیح. وین یو ٹاک اباؤٹ پرسنل لائف, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ آپ اور آپ کے بچوں کی امی, اٹس آل اباؤٹ اور دوسرے جو ریلیٹیوز ہیں یہ بھی آپ کے پرسنل لائف کا حصہ ہیں, آپ کے فرینڈز ہیں وہ بھی آپ کے جو ہے پرسنل لائف کا حصہ ہیں. کئی بار ہم فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں, سیلف کانفیڈنس کی کمزوری ہوتی ہے تو بار بار ہے نا ہماری جمتی نہیں ہے, ایک پبلک ریلیشن نہیں بن پاتا ہے, وی آر ناٹ, مطلب ہم سوچتے ہیں کہ یار سوسائٹی کا حصہ ہی نہیں ہے ہم, تو سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. پرسنل لائف میں اس کی اہمیت ہے. وین یو ٹاک اباؤٹ پروفیشنل لائف, عاقب بھائی آپ دیکھیں بزنس مین, کامیاب بزنس مین کو اسٹڈی کریں, یو برنگ دی ریسرچز جس میں کامیاب ترین بزنس مین جو ہیں وہ وہی ہوئے جن کا تھیوری بھی تھی, پریکٹیکل بھی تھا, ایٹ دا سیم ٹائم ایکسپیرینس, اور پھر سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس جہاں لیک ہوا ہے نا تو وہاں گڑبڑ ہو گئی. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ پرسنل پروفیشنل, اور یوں کہہ لیں کہ اگر یو وانٹ ٹو بی اے سکسیزفل ان بوتھ دی لائفس, پرسنل اینڈ پروفیشنل, سیلف کانفیڈنس از دی کی. میں آپ کی گفتگو سے سمجھ سکا ہوں کہ اسکلس ہیں, معلومات ہے, نالج ہے, تھیری ہے, لیکن ابھی تک اس کام کو کیا نہیں ہے تو شاید کانفیڈنس نہیں آ سکتا. یہ بھی یعنی بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جیسے ایک مثال دوں, ابھی جیسے آپ ڈرائیونگ اگر سیکھنا چاہیں, ویسے آپ سے ڈرائیونگ آتی ہے ماشاءاللہ, تو مان لیتے کہ آپ سے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے, یا چلے مجھ سے, ویسے میں آپ کو بتا دوں میں 4 ویلر نہیں چلا پاتا ہوں, نہیں تو کہیں جاؤں تو کوئی بولے نا بھائی آپ کو تو سلسلے میں بتایا تھا 4 ویلر آتی ہے, بھائی میں بائک چلا لیتا ہوں, ڈرائیونگ آتی ہے لیکن اب وہ چلے آپ 4 ویلر ڈرائیو نہیں کر پاتے جی, اب آپ سیکھنا چاہتے ہیں جی. اب 2 شخص ہیں آپ کے پاس, ایک وہ ہے کہ جس نے ڈپلوما کیا ہے, بہت ساری اس کے پاس ڈگریز ہیں ٹریننگ کی, وہ ڈرائیو جب کرتا ہے ڈپلوما جس کے پاس ہے, بہت سارے ڈگریز ہیں جس کے پاس, وہ کبھی ادھر ٹھوک دیتا ہے, کبھی ادھر ٹکرا جاتا ہے, کبھی ادھر ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے. وہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس ڈگریز نہیں ہے, وہ صرف ڈرائیونگ اس نے سیکھی ہے, اور چلاتے چلاتے ڈرائیو کرتے کرتے وہ اتنا ماہر ہو چکا ہے کہ وہ پتلی پتلی گلیوں میں, رش میں, کراؤڈ میں آسانی سے ڈرائیو کر لیتا ہے, اور اس نے ابھی تک کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں کیا. تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ میرا چلے سوال ہے آپ سے کہ آپ کا دل کس طرف مائل ہوگا کہ آپ کس سے ڈرائیونگ سیکھنا چاہیں گے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے اسی بندے کے ساتھ سیکھوں گا جس کے ایکسپیرینس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہی از ناٹ ڈوئنگ ایکسیڈنٹس, جو ٹکر نہیں مار رہا ہے, میں تو اسی سے سیکھوں گا. صحیح بات ہے. اچھا دوسرا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, بحرین میں وہاں تھا, تو اس وقت میں ڈرائیو سیکھ رہا تھا, تو اب جو میرا ڈرائیور تھا نا, یعنی جو ٹرینر تھا, تو وہ مجھے سکھا رہے تھے, مجھے گلیوں میں لے کر چلے گئے. اب اس وقت میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں سے میری گاڑی نکل جائے گی. یہ ایک ان کا جو خود اعتمادی میرے اندر نہیں تھی نا اس وقت. کیوں؟ کیونکہ میں نے ڈرائیو نہیں کیا تھا کبھی, گاڑی ڈرائیونگ نہیں تھی کہ 4 ویلر. اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب یہ تو گاڑی اتنی چوڑی سی مجھے لگ رہی ہے, آگے راستہ بڑا پتلا سا مجھے محسوس ہو رہا ہے, تو گاڑی کیسے نکلے گی؟ تو انہوں نے مجھے مزاحاً جواب دیا تھا, لیکن میں نے اس کو بڑا سیریسلی لیا. انہوں نے کہا کہ جب آپ کی ٹھک جائے گی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نکلے گی یا نہیں نکلے گی. تو کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے, کرنا پڑتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکات ملالہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کام کام کو سکھاتا ہے. اب سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, اور آج میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ڈرائیو کرتا نا, آج میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یوں نکل جائے گی, اور پھر وہی بحرین کے اندر لائسنس جب مجھے مل گیا تو میں نے پتلی پتلی گلیوں میں بھی گاڑی چلائی, پھر فیملی بچے بھی ساتھ ہوتے تھے, تو پتہ چلا کہ کانفیڈنس کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو کانفیڈنس کے لیے ورک کرنا پڑتا ہے شروع میں. اچھا کانفیڈنس جو ہے نا, کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ ہر کام صحیح طرح سے کر سکتے ہیں. کانفیڈنس کا مطلب یہ بھی نہیں, میں جو سمجھ سکا ہوں. صحیح ہے.
کانفیڈینس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر مشکل آ جاتی ہے تو آپ اس کے لیے تیار رہتے ہیں کہ اس مشکل سے کیسے نکلنا ہے. ایک ہے نا ہمارے سوسائٹی کا ایک سیناریو بن گیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کانفیڈنس از آل اباؤٹ بینگ پرفیکٹ. ٹھیک, جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں شاید اس کو میں نے اپنے جملوں میں کہا صحیح, کہ کئی بار ہے نا ہم مطلب سیلف کانفیڈنس کی میں نے یوں کہہ لیں کہ جس کے اندر کمی ہوتی ہے نا ان میں اس کے سمٹمز اگر کہیں, بیسیکلی سمٹمز کا ورڈ پتہ نہیں کتنا صحیح ہے, لیکن اگر چیک کرنا ہے یا اس کو خود کو چیک کرنا ہے کہ میں سیلف کانفیڈنس کی کہیں ایسا تو نہیں کمزوری ہے مجھ میں, تو وہ یہ دیکھ لے کہ جب کوئی سرکمسٹانسز آتے ہیں, دیکھیں لائف میں دو ہی چیز ہو سکتی ہے آپ کی بھائی, آئیدر اٹ بی کہ آپ فیلئر حاصل کریں گے کسی چیز میں یا آپ کہیں سکسیزفل ہو جائیں گے. دو ہی چیز ہوتی ہے, مطلب کوئی کام کر رہے ہیں آپ, جیسے آپ گاڑی چلا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو ایک یہ سیناریو کہ ٹھیک ہے میں نے گاڑی سیکھ لی, ناؤ آئی ایم کانفیڈنٹ ان ڈرائیونگ, اور ایک یہ ہوگا کہ یار ٹکر مار دی اب نہیں ہو پائے گا بھائی, اب نہیں چلا سکتا, تو یہ فیلئر مطلب بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے. بالکل. تو ہماری سوسائٹی میں ناظرین ایک بات جو ہے وہ بڑی عام سی ہے, عام طور پر جنرلی جو لوگ کئی بار نا پک نہیں کر پاتے ہیں یا کہہ لیں کہ پریڈکٹ نہیں کر پاتے ہیں, وہ کیا ہوتی پتہ ہے کہ فیلئر جب ہوتی ہے نا فیلئر, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اٹس آل اباؤٹ لاسز, مطلب یوں سمجھ لیں کہ میں جو ہے وہ کمزور ہوں, میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں, میں تو کر ہی نہیں سکتا, اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی. تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ جب آتا ہے نا معاملہ فیلئر والا, تب بندہ اپنے آپ کو سنبھال لینا, وہ بھی سیلف کانفیڈنس کا ایک حصہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے عاقب بھائی کہ کئی بار ہے نا فیلئر جب سامنے آتی ہے, ہار جب سامنے آتی ہے, تب بندہ بہت ڈگمگاتا ہے, گڑبڑا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے ناظرین کو, میں بڑے سیریس پوائنٹ پر یہ بات کہوں گا کہ فیلئر از ناٹ دی اینڈ. صحیح. ایک چیز آپ دیکھیں کہ وین یو فیل ان سم تھنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے, کہ آپ کے اندر اسکلس کی کمی ہے, کچھ اور. آپ جب فیل ہوتے ہیں نا تو آپ اسٹیپ موو کر رہے ہیں سکسیس کی طرف, یہ بات آپ یاد رکھیں. جتنے بار آپ فیل ہوں گے نا اتنی بار ایک لیسن, ایک چیز آپ سیکھ رہے ہیں. مطلب پہلی دفعہ گاڑی جب آپ نے چلائی ہوگی تو کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی تھی, بیرن میں بھی آپ سیکھ رہے تھے, میں نے تو ابھی ظاہر 4 ویلر ابھی چلائی نہیں ہے, تو میں اپنی موٹر سائیکل والا واقعہ بتا دوں, آپ نے 4 ویلر کا بتایا, موٹر سائیکل والا واقعہ بتا دو. میرے ساتھ کیا ہوا, 10th اسٹینڈرڈ میں نے پاس کی تھی, حالانکہ مطلب یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, ایج بھی نہیں تھی, تو میں نے ضد کر لی کہ بھائی بائک سیکھنی ہے. ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, نہیں سیکھنی ہے. والد صاحب نے کہا ابھی رک جاؤ, ٹھیک ہے, بعد میں سکھائیں گے, کسی بندے کو بٹھا دیں گے, نہ میرے کو سیکھنا ہے. مطلب وہ سیلف کانفیڈنس کے ایک اسٹیپ اوپر جا چکی تھی بات. ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک خود اعتمادی ہوتی ہے, اس کے نیچے بھی اچھا نہیں ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے وہ ٹائم پہ نا تھوڑا زیادہ چڑھ گیا تھا, ایک اوپر چلے گیا تھا معاملہ, ایج افیکٹ بھی ہوتا ہے. ہاں. تو اب میں نے کیا کیا, دیکھا والد صاحب نے گاڑی کی چابی مل گئی, میں نے وہ شروع کر دیا. ہاں اچھا, وہ مجھے لگتا ہے نا کہ میں نے گڑبڑ کری, مجھے پتا نہیں تھا گاڑی میں کیا ہے, یہ پتا تھا یہ کلچ ہے, یہ بریک ہے, یہ ایکسیلیٹر ہے, دبا کے اپنا چالو کیا میں نے. اب وہ میں نے چالو کیا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ بھائی کلچ دبا کر اس کو دھیرے دھیرے چھوڑ کر آگے تو بڑھ گیا میں, لیکن میں نے کلچ بھی دبائی ہوئی تھی, ایکسیلیٹر بھی فل تھا, اور وہ ایکسیلیٹر بہت ٹائٹ تھا. اچھا, مطلب آپ ریلیز کریں گے تو واپس نہیں جاتا تھا اپنی جگہ پہ نا, بیسیکلی ایسی ہوتا ہے, وہ یوں چھوڑ دو تو یوں ہی رہتا, اس کو یوں کھینچنا پڑتا تھا گاڑی کا. تو اب وہ ایکسیلیٹر ایسی تھا, اور میں نے وہ ہینڈ بریک بھی دبا دیا, اور گاڑی جو ناچی ہے, اور وہ سامنے ہے نا یوں ایسے میں کسی چیز سے ایسا لڑا ہوں کہ میرا ہاتھ کی جو بونس جو تھی نا, ہاتھ کی ہڈی وہ ٹوٹ گئی. اللہ. تو اس سے بھی ایک چیز مجھے یاد آتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ تھوڑا اوپر چلے گئی تھی بات, تو یہ بھی ایک نقصان والا پہلو نکل کر آتا ہے اس میں کہ سیلف کانفیڈنس کے اوپر بھی جانا نقصان دہ نہیں ہے, اور فیلئرز جو ہوتے ہیں یہ سیلف کانفیڈنس کم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی فیلئرز آر جسٹ اے پارٹ آف یور سکسیز, ایک اسٹیپ ٹوورڈ اے سکسیز. یہ جو آپ کی بات سے میں نے کچھ لی باتیں تو وہ ناظرین کی خدمت میں پیش. آپ دیکھیں جب اس طرف گئے نا, بچپن کی طرف یا ٹین ایج کی طرف, غالباً یہ ٹین ایج میں ہی ایسا ہوا ہوگا, کہہ سکتے ہیں کانفیڈنس کی ضرورت ہر ایک کو ہے, چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, کام سب کو کرنے ہوتے ہیں, کام کرنے کے لیے کانفیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے یہاں ایک چیز کی کمی ہے ہماری سوسائٹی میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے شاید کچھ ایسے جملے بول دیتے ہیں ہم کہ جن کی وجہ سے وہ بیچارے ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, خود اعتمادی ان کی مر جاتی ہے, کانفیڈنس ان کا لو ہوتے ہوتے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, اور احساس کمتری کا بچہ شکار ہو جاتا ہے. اب جیسے ماں باپ ہیں, ماں باپ صرف ماں باپ نہیں ہونے چاہیے. ماں باپ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا
اب ان کے لیے ہم کمائیں اور ان کو کھلائیں پلائیں. ان کی گروتھ جیسی ہو رہی ہے تو ان کی جسمانی گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کی جو اسکلس ہیں, ان کا جو کانفیڈنس ہے, اس میں بھی گروتھ ہونی چاہیے, اور اس میں ہم مدد کر سکتے ہیں. اور یہ ماں باپ کو کرنا چاہیے. پہلے کہ جو ذیشان بھائی ماں باپ ہوا کرتے تھے نا, یہ استاد بھی ہوا کرتے تھے, ایسا ہی ہے, معلم بھی ہوا کرتے تھے. اور آج جیسا کہ یہ موبائل یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گیا ہے ہمارے بچوں کی تربیت ایسا ہی کے حوالے سے. بچوں میں کانفیڈنس بڑھانے کے لیے مزید آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے بچوں کے لیے؟ دیکھیں, اس میں آپ نے جیسے یہ بچوں والا اور یہ وہ ایج فیکٹر والی بات کہی نا, تبھی میرے ذہن میں کلک ہوئی ایک بات کہ ایک بار ایک ریسرچ کی گئی, انٹرسٹنگ تھی وہ, کہ بچوں کی لسٹ تیار کی گئی. بائی ڈیفالٹ ہر ماں باپ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ بچوں کو پالیں, ان کو تربیت کریں. تو ایک تعداد کی لسٹ تیار کی گئی جو بچوں کو بار بار ہے نا نوک کر رہے تھے, وائی آر یو ڈوئنگ دس, یہ کیوں کیا, ارے تم نے غلط کر دیا, ارے تمہارے نمبر ہی اچھے نہیں آتے ہیں, تم کر ہی کیا سکتے ہو, تم لائف میں کرتے کیا ہو. ان کی لسٹ تیار کی گئی, اور ایک ان کی تیار کی گئی کہ نمبر جب کم آئے نا, ڈونٹ وری بیٹا, آئی ایم وتھ یو, پریشان نہیں ہونا ہے, ول ٹاک, کہاں پرابلم ہے, کون سے سبجیکٹ میں پرابلم ہے بتاؤ, مل کے ول ٹاک. تو دونوں کی جب کی گئی نا, تو کیا ہوا کہ ان کی سخت جو پہلے والی کیٹیگری تھی, اس میں سختی تھی کہ یہ نمبر تمہارے جو آئے ہیں اٹ از ناٹ گڈ. دیکھو میں ناظرین یہ نہیں کہہ رہا بچوں کے نمبر کم آئے تو آپ ان کو سمجھائیں نہیں, بجھائیں نہیں, ڈونٹ ٹیک اٹ ان ادر وے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ریسرچ ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ایسے ماں باپ نے جنہوں نے سختی کی نہ کی, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں, تم نے کچھ تم کر ہی نہیں سکتے, تم تو ہے ہی ایسے, تم ہو ہی ایسے, تمہارا ذہن ہی ایسا ہے. تو ان کی جو برین گروتھ تھی نا وہ کمزور پڑ گئی. اور وہ بچے جن کو حوصلہ دیا گیا نا کہ ڈونٹ وری, ویئر از دی پرابلم, بولو کہاں مسئلہ ہے, وہ بات کرو, کون سے سبجیکٹ میں پرابلم ہے, اس کی ٹیوشن لگا دوں, میں بیٹھ کر بات کرتا ہوں. تو ایسے بچوں کی جو گروتھ ہوئی نا, بھلے وہ نمبر انک ان سے کم آئے آئے ہوں گے, لیکن ان کی میچورٹی لیول جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. اچھا, ان کو اور اسٹڈی کیا گیا تو یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ جو گرو کیے نا, ان میں سے کئیوں کے نمبر ان سے زیادہ تھے, تو ان کی اسٹڈی کی گئی تو یہ ملا کہ جن کے انک زیادہ تھے لیکن انہوں نے زندگی میں آگے بڑھ کر, ہے نا, چونکہ ذہن میں ایک دباؤ بنا ہوا تھا, بالکل کریئر اور یہ سب کچھ دباؤ بنا ہوا تھا, تو انہوں نے بائی ڈیفالٹ پریشر میں آ کر نا کریئر چوز کر لیا کہ میں کہیں نوکری کر رہا ہوں, کچھ اور کر رہا ہوں. کوئی غلط بھی نہیں ہے, اچھی بات ہے. لیکن جب ان کو اسٹڈی کیا جن کے انک کم تھے لیکن ان کی تربیت میں ایک یہ تھی کہ ان کا کانفیڈنس بوسٹ کیا جاتا رہا کہ ڈونٹ وری بیٹا, وی آر بیونڈ یو, میں تم سے پارٹیشی آئے, ڈرنا نہیں ہے تم کو. تو ایسے بچوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے نا بڑے بڑے وہ انٹرپرینر بنے, بڑے بڑے بزنس مین بنے, اور انہوں نے اپنی ویژن کو بڑھایا. پبلک گیدرنگ, پبلک اسپیکنگ, یا یوں کہہ لیں کہ کمیونیکیشن اسکل سیٹس میں ان کی بہت اچھا نکھار تھا. تو میں ناظرین کو بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کئی ایک جو ہے ماں باپ ہوں, یا آپ میں سے کئیوں کے اس ایج کے بچے ہوں جو ایک تربیت کا بیسیکلی فیز ہوتا ہے, تو پلیز آپ کے بچے جو ہیں نا, یہ ان کو اسکولڈنگ والا معاملہ نہ ہو آپ کے ساتھ کہ یہ کیا کر کے لائے ہو, یہ تم نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو, اگر اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کچھ غلط کر کے آتا ہے نا, اور بار بار یہ گھر سے ایک کمیونیکیشن جائے گی نا, اس کی طرف ایک ریمارک جائے گا کہ غلط ہو تم, غلط ہو تم, تو اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے میں غلط نہیں ہوں, میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایک جو ہے وہ ابھی سمجھو اس کی کوئی 20-21 سال کی ایج ہوگی, تو اس کے والد صاحب کا ایک فیڈ بیک جو مجھے ملا تھا, چونکہ میں پڑھانے کے بھی مرحلے میں تھا, تو آئی نو لاٹس آف پیپل جو اس ایج فیکٹر میں ہوتے ہیں اور وہ گفتگو بھی کرتے ہیں. صحیح. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا آیا میرے پاس 2-3 دن پہلے اور یہ کہنے لگ گیا کہ دیکھیں ابو, میں پڑھ تو سکتا نہیں ہوں جی, اور یہ آپ لوگ کو بھی لگتا ہے, دکھنے میں بھی اچھا نہیں ہوں میں, حالانکہ ماشاء اللہ اچھا, اللہ اس کو اور اس کی فزک میں ہر چیز میں اور نکھار لائے, لیکن اس کے ذہن میں نا گھر سے ایک کمنٹ آتی تھی بار بار, تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو مطلب ہے ہی تو ایسا. تو اس کے ذہن میں ایک پکچر بن گئی تھی کہ میرا جو بڑا بھائی ہے یہ تو بہت اچھے نمبر بھی لاتا ہے, بہت اچھے کام بھی کرتا ہے, میری بہن ہے وہ بھی اچھے نمبر لاتی ہے, میرا دوسرا بھائی جو مجھ سے چھوٹا ہے یہ بھی اچھا کرتا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو والد صاحب کو کہا دیکھو مجھے ایسا کرو کہ
مجھے نا آپ سائڈ کر دو, مطلب ایسا کرو کہ آپ لوگ جیسا چل رہے ہو, میں تو سیٹ ہو نہیں سکتا اس میں, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں لائف میں, نہ میں بڑے ایگزام دے سکتا ہوں, نہ میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں, مجھے چھوٹا موٹا کچھ کام کروا دو یا مجھے نوکری کرنے دے دو, میں پڑھائی وڑھائی نہیں کر سکتا. تو اس کے والد صاحب میرے پاس آئے کہ یہ تو کہہ رہا ہے پڑھائی نہیں کرنی ہے, اب اس کو کیسے سمجھائیں. تو میں نے پھر پورا سیناریو سمجھا, میں نے کہا کمنٹ یہ جو جا رہا ہے آپ کی طرف سے کہ تو کچھ نہیں کر سکتا, تو پڑھ ہی نہیں سکتا, تو یہ تو بائی ڈیفالٹ اس کا ذہن بنائے گا. حالانکہ اس کی جو آئی کیو لیول تھا, جو گراسپ تھا, عاقب بھائی میں چونکہ پڑھاتا تھا تو آئی نو کہ اس کا گراسپ بہت اچھا تھا, مطلب وہ چیزیں بہت جلدی لے لیتا تھا. صحیح. لیکن بس اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا, آئی کانٹ ڈو دس, آئی کانٹ ڈو دس. سیلف کانفیڈنس ہی بوسٹ کر کے ختم کر دیا تھا بندے کا, بٹھایا ہوا تھا نا. ہاں ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بچوں کی تربیت میں اگر یہ ہوتا رہے نا کہ حوصلہ افزائی. امیر علیہ سنت کی بات اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں کچھ بالکل ذکر شیخ بھی کروں گا. میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ یار وہ مرد کلندر الیاس قادری, ماشاءاللہ, ون اینڈ اونلی ون, اکیلے نکلے تھے. آج میں اگر بغیر مبالغہ کروں لاکھوں کی تعداد میں فین فالوئنگ ہے. مطلب وہ شعر اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ دوں. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, میٹھا تیرا کلام ہے. اب اچھا اس میں ایک بات یہ, شعر میں ہی بہت ساری چیزیں سیکھنے مل جائے کہ امیر علیہ سنت اکیلے نکلے, دنیا بھر میں یہ پیغام عام کیا. آج ایک بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا ہے ان جنرل, اور اتنی بڑی تنظیم کو لے کے چلے. وجہ کیا تھی پتہ ہے, لوگوں کو سیلف کانفیڈنس بوسٹ کیا. نہیں, یو کین ڈو دس, آپ کریں, کر سکتے ہیں. بیٹھ کر بتایا نہیں, آپ کرو, ٹینشن نہ لو. آج میں اپنے نگرانوں کی بات کروں جن کی ماشاءاللہ ہند مشاورت ہے, شورا ہے, یا ہمارے دیگر اسلامی بھائی, ان کے اندر بھی ایک چیز دیکھنے کو ملتی ہے, بالخصوص سید عارف باپو کے, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. تو ایک چیز میں نے یہ دیکھا ہے کہ کانفیڈنس ٹوٹنے نہیں دیتے. مطلب اگر کمزور آئی ہے نا بات, کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ یار کارکردگی کبھی کم ہوئی, کبھی یا ظاہر ہے کام کا حصہ ہے, تو یہ کیوں ہوا, ایسا نہیں ہوتا ہے, ڈونٹ وری, اس کا مرہم ساتھ میں لگاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بچوں کے ساتھ بھی ہونا اگر ہمارے ساتھ میں کہ یار اسکولڈنگ اور ڈرانا دھمکانا یہ مزہ نہیں آئے گا. بوسٹ دیئر سیلف کانفیڈنس, ٹیل دیم کہ یو کین ڈو دس, یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, اللہ از وتھ یو. صحیح. وی آر وتھ یو, یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری, وی ول ڈیولپ دی اسکل سیٹس انشاءاللہ, اور یہ ہو جائے گی. تو بہرحال جو بات آپ نے پوچھی تھی اس میں کچھ باتیں میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے ذیشان بھی, جیسے مہمان سب کے گھر میں آتے ہیں, جی, رشتہ دار آتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو دور کر دیتے ہیں. جی, تو دوسرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں, یا ہم کسی اور رشتہ دار کے یہاں بھیج دیتے ہیں. بعض بچوں کا ننیال قریب ہوتا ہے تو وہاں بھیج دیتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں, چلے جاؤ. تو وہ آخر تک نا لوگوں سے دوری رہتے ہیں. پھر کبھی اتفاقاً کسی سے ملوانا ہوتا ہے نا, یہ میرا بیٹا ہے, تو وہ سلام بھی نہیں کر پاتے, مل بھی نہیں پاتے, اپنا نام بھی نہیں بتا پاتے. اب چھوٹا بچہ ہے میرا, تقریباً 5 سال کا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں. دعوت اسلامی کے ماحول کی ناظرین ایسی برکتیں ہیں کہ آخرت تو سنورتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی سنورتی ہے. دنیا کی بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, اسکلس آتی ہیں. تو دعوت اسلامی کے ماحول سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بچوں کی شروع سے ہی تربیت کرنی ہے. ہماری جو ذمہ داران ہیں وقتاً فوقتاً بیانات کے ذریعے, یا بچوں کو جو موٹیویٹ الحمدللہ کیا جاتا ہے, تو بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ تربیت ملی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت شروع سے کریں اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. جب کوئی مہمان آتے ہیں نا, تو میری کوشش ہوتی ہے الحمدللہ کہ ہم چھوٹے بچے کو میں انٹروڈکشن کرواؤں. ان کو کہتا ہوں, بچے کو کہتا ہوں میں کہ بیٹا چلو سلام کرو سب کو. بیٹا وہ دعا یاد کی تھی آپ نے, بیٹا دعا سناؤ. اس سے کیا ہوتا ہے, کانفیڈنس بڑھتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ اچھا نعت یاد ہوتی ہے اس کو, بیٹا وہ نعت جو ہے نا وہ آپ کو آتی ہے, بہت اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, آپ ذرا سناؤ. تو اب اس سے لوگوں کے سامنے پرفارم کرنے میں اس کو ہیلپ ملتی ہے. ایسا ہی ہے. کیا کہتے ہیں حضور آپ اس بارے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ کی بات میں ایک چیز اور ایڈیشن کروں گا, جیسے آپ نے کہا نا نعت پڑھوانا, تلاوتیں کروانا, یہ تو بہت اچھا ہے. مطلب بچے کا ذہن بھی یہ بنے گا یار یہی سب کچھ ہے, اور ہونا بھی یہ چاہیے. عام طور پر ہم دوسرا ٹریک بھی کبھی اپنا لیں, ہمارے سوسائٹی تو بس چل رہا ہے, بیٹا وہ والا تھوڑا گانا سنا دو, معاذ اللہ
ایسا بھی ہے کئی جگہ پہ تجربہ ہوا ہوگا ناظرین بھی, ایسا نہیں کہ کوئی میں آؤٹ آف دی باکس بات کر رہا ہوں, کہ گانا گوا کر کانفیڈنس بڑھوا رہے ہوتے ہیں, ڈانس کروا کر کانفیڈنس بڑھوا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اسلام نے الحمدللہ ہر چیز کی تعلیم دی ہوئی ہے. اگر میں صحیح ہوں مولانا صاحب, اسلام میں میرا خیال ہے باریک چیزوں کی تعلیمات موجود ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کو سٹڈی کریں یا اپنے پرانوں کو سٹڈی کریں, بہت کچھ اس میں مل جائے گا سیلف کانفیڈنس کے بارے میں. یعنی کس طرح انہوں نے خود بچوں کو آگے بڑھایا, ہمت دی ان کو. یہ تو بہت یعنی یوں سمجھے کہ گیپ ہے ہماری سوسائٹی میں. جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ پبلکلی ان کو نہیں لاتے ہم کئی بار. بالکل ایسی. یعنی بزرگوں کو بھی دیکھیں تو ابھی مدنی چینل دیکھنے والے جو ہوں گے ناظرین, مدنی منوں کو کہتے ہیں باپا جو ہے ماشاءاللہ کتنا کانفیڈنس بوسٹ کرا رہے ہیں. کئی بار جو ہے پیغامات بھی آتے ہیں تو یا کچھ اور بھی آتے ہیں, تجربات ناظرین کو بھی ہوئے ہوں گے کہ جو ہے وہ صلو علی الحبیب زور سے وہ مدنی منا حسان رضا بالکل ان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو باپا یعنی بس کانفیڈنس ہی بوسٹ ہو رہا ہے نا, تو پریکٹیکل نظر آ رہا ہے نا الحمدللہ. ایک علمی روحانی اس دور کی ایک ریولیوشنری پرسنالٹی سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل ایسی ہے. جی صحبت کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اثر ہوتا ہے. یہ ہمارے ٹاپک کا حصہ سمجھ سکتے ہیں. سیلف کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے ہی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑے گا, ایسے ہی لوگوں کی سوسائٹی اختیار کرنی پڑے گی کہ جو کانفیڈنس رکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں حضور آپ؟ ایسا ہی ہے بالکل. ویسی سوچ بنتی ہے نا, جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ویژن ویسے ہی بڑھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب جیسے کہ جسٹ فار ایگزامپل ابھی سیلف کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو جو ناظرین سن رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں غلطیاں ہوئی ہیں آپ سے اور مجھ سے؟ کیونکہ ماحول چینج ہوا ہے نا, ہم آپ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. مولانا آپ کی مدنی صاحب, ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ آپ بھلے ہم ورچولی کنیکٹڈ ہیں, وی آر کنیکٹڈ آن انٹرنیٹ, لیکن اس کے باوجود بھی صحبت کا اثر تو ڈائریکٹ پریکٹیکل نظر آ ہی رہا ہے. صحیح. کہ یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف یور موبائل اور ان فرنٹ آف دی اسکرین, یو آر لسننگ اباؤٹ دس ٹاپک, اور آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی ہوں گی. یار آئی شوڈ ہیو چینج دس تھنگ ان پاسٹ, میں آگے یہ چینج کر لوں گا ان فیوچر, میں ابھی یہ چینج کروں گا یا کر رہا ہوں. ویژن ایکسپانڈ آٹومیٹکلی بہت ساری چیزوں پر ہو رہا ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ تو یعنی ایسا فیکٹر ہے جو نیگلیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی صحبت, آپ کی سراؤنڈنگ, آپ کی کمپینینز آر گوئنگ ٹو چینج دا وے یو لک ایٹ اینی تھنگ. مطلب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں, جیسے اب ظاہر سی بات ہے, میں اگر فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے, مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ایک وہ تھیم چلتی ہے, ایک وہ امیج چلتی ہے 6 اور 9 والی, جی, تو اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کس سائڈ ہیں. صحیح. تو وہ سائڈ سے مراد کمپینینز بھی لے سکتے ہیں آپ, کہ آپ جس طرح کے کمپینینز, جس طرح کے افراد کے ساتھ میں ہیں, وہ بائی ڈیفالٹ ویسی سوچ بن جائے گی. اگر ہمارے کمپینینز ایسے ہیں جو خود لو سیلف انسٹیمڈ ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ سیلف کانفیڈنس جن کے اندر آٹومیٹیکلی کم ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ باتیں آئیں گی. اچھا ایک بات اور عاقب بھائی میں تھوڑا سی آپ سے چاہوں گا, ویسے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے سوالات لینے ہیں مجھے اور مجھے جوابات دینے, لیکن یوں جنرلی ایک بات ذہن میں آئی تو میں نے چاہا کہ اس کو بھی ضمناً اگر ہم ڈسکس کر لیں, کہ جیسے ابھی سراؤنڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, کمپینینز کی بات کر رہے ہیں کہ کمپینینز چینج ہونے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. سیلف کانفیڈنس یا یوں کہہ لیں کہ خود اعتمادی یا آتم وشواس, اس کا اور ہمارے ایمان سے کیا ریلیشن ہے؟ یعنی اس کو میں ڈائریکٹ جو ہے نا کمپینینز کی طرف ہی لے جا رہا ہوں, کہ اگر یہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے تو ہم یہ بھی چیک کریں کہ ہمارے ساتھ ایمان والے کتنے ہیں, یعنی اس طرح کے افراد کتنے جن جو ایمان کے معاملے میں, فیتھ کے معاملے میں, بلیف کے معاملے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کے معاملے میں مضبوط ہیں. صحیح. اگر اس پر کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو, یہ کانفیڈنس ہی ہے کہ ہم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. یہ کانفیڈنس ہی ہے, اور یقین ہے, اعتماد. دراصل کیا ہے نا, آپ خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس کا اگر ویسے ڈکشنری میں ڈھونڈنے جائیں گے نا, تو اعتماد اور کانفیڈنس اس کا کہیں نہ کہیں ایک ترجمہ ملتا ہے, ٹرانسلیشن ملتا ہے بھروسہ. اور اب جب آپ نے یہ دین کی طرف آپ لے کر آئے نا, یہ بہت اچھا رخ آپ نے پھیرا. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ شروع میں ناظرین کو بتا چکا تھا کہ ہم جو یہاں پر سیلف کانفیڈنس کی گفتگو کریں گے, یہ دین کا اکارڈنگ کریں گے. قرآن اور حدیث میں خود اعتمادی, یا اگر کیونکہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے, تو قرآن پاک میں الثقۃ بالنفس یہ عربی میں کہتے ہیں خود اعتمادی. جیسے سیلف کانفیڈنس انگلش میں کہتے ہیں, خود اعتمادی اردو میں کہہ سکتے ہیں, آتم وشواس ہندی میں کہہ سکتے ہیں, اور عربی میں اس کو کہتے ہیں الثقۃ بالنفس. تو اس طرح کا کوئی لفظ قرآن اور حدیث میں بظاہر ان الفاظ میں تو نہیں آیا.
اب میں یہاں پر ایک چیز، ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے ہمارے اس ایپیسوڈ میں، اس سلسلے میں ماشاءاللہ. ایک ہے سیلف کانفیڈنس، ایک ہے خود اعتمادی. خود اعتمادی میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کی ساری توجہ اپنی طرف ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں جو ارشاد فرمایا نا، جس طرح سے ذکر کیا ہے خود اعتمادی کو، وہ ذکر کیا ہے توکل علی اللہ کے نام سے. ارے واہ واہ، کیا بات، بہت خوب. توکل علی اللہ، یہ قرآن میں بھی اور حدیث پاک میں بھی آپ کو اس طرح کی گفتگو مل جائے گی. اب اس میں کیا ہوتا ہے، بندہ خود پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر اعتماد کرتا کیا ہے. بات، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ اس کام کا نتیجہ، جس کام کو وہ کرنے جا رہا ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے. کیا بات ہے. اور یہی وہ توکل کی برکتیں ہیں کہ انسان ٹھوکر نہیں کھاتا کبھی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، جو ہم نے اللہ والوں کی صحبتیں حاصل کی ہیں ہمارے بڑوں کی، کہ سیلف کانفیڈنس والا ٹھوکر کھا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ میں وہ اوپر تھا ہو تھوڑا سی. لیکن توکل علی اللہ جو ہے نا، توکل علی اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے جب کوئی کام کرے بندہ، خود اعتمادی کے ساتھ کرے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کا نتیجہ چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے نتیجہ، تو وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے نا قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے. کیا بات، اور ان کو ایمان والا کہا گیا ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے نا، یعنی قرآن پاک میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان کیا ہو. بات. تو اس میں ناظرین یہ کہ ہمیں صرف اتنا نہیں سمجھنا، اتنا نہیں سیکھنا کہ آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں، صرف اتنا نہیں ہے. یہ دین کے مطابق نہیں ہے. دین یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ مددگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم نیک اعمال کر پاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی ہم گناہوں سے بچ پاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نتیجہ چھوڑ دے. اچھا، توکل کا جو بزرگان دین نے ہمیں کانسیپٹ دیا ہے، وہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرے بندہ، یعنی جو ذرائع ہیں، ریسورسز جو ہے اس کو اختیار کرے، اور اللہ پر بھروسہ جو ہے نا وہ رکھے، اور نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے. حقیقی کامیابی دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. ماشاءاللہ. اور جو ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں وہ اسباب ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں ہیں، پانی پینے کے لیے ہمیں گلاس کی ضرورت پڑتی ہے، کھانا کھانے کے لیے ہمیں ایک پیالی چاہیے ہوتی ہے، تو اسباب ہیں ہمارے پاس. تو ترک اسباب یعنی اسباب کو، ریسورسز کو چھوڑ دینے کا نام توکل نہیں ہے. مطلب مثال کے طور پر ہمارا ایک شو روم ہے، اب رات کو ہم جب شاپ بند کرنے لگے شام کو، اب میں یہ سوچ کر شاپ کو بند کر دوں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے محض، حالانکہ اس کو اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں کہیں گے نا، میں نے لاک بھی نہیں کیا، کھلی چھوڑ دی اور چلا گیا. اسباب میں نے اختیار نہیں کیے. کیا اسباب؟ کیا ایٹ لیسٹ میں نے شٹر نہیں گرایا، تو جو اگر ٹفن گلاس لگا ہوا ہے اس میں لاک ہے تو اس کو کم سے ایٹ لیسٹ میں لاک کر کے چلا جاؤں. یہ اسباب کا اختیار کرنا ہے. اس پہ تو وہ واقعہ بھی میرا خیال ہے ایک ہے نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رسول نے کہا کہ وہ اونٹ کا واقعہ، کہ یہ اونٹ میں کھلا چھوڑ دوں یا باندھ دوں، تو شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ اسے باندھ بھی دو، اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور جو دعا بھی ہے شاید اس طرح ظاہر مکمل. اب جب بات چلی ہے تو کچھ قرآن پاک کی آیتیں بھی سن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. واہ بھائی، کیا بات. ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ عز و جل پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ صبح کو جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام کو سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا جیسے کہ ذیشان بھائی نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ماشاءاللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
تو یہ ساتھ ہی جب ہوتا ہے نا تو پھر بندہ صحبت سے بہت کچھ سیکھ پاتا ہے. یہاں پر صحبت بھی کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے. اس کی تفسیر میں بزرگان دین نے بہت ساری چیزیں بیان کی, صحبت بھی بیان کی, چونکہ ہمارا جو ٹرن ہوا تھا وہ یوں ہوا تھا کہ ہم صحبت کے بغیر یعنی جیسی صحبت میں ہم بیٹھیں گے ویسا ہمارا ویژن بڑھے گا, ویسی ہماری جو نا وہ سوچ بنے گی. اس میں ایک بات جو مطلب میں سمجھتا ہوں عاقب بھائی کے ناظرین تک پہنچنی چاہیے, وہ یہ آپ میری رہنمائی بھی فرمائیے گا کہ جیسے ایک سیلف کانفیڈنس جو ہے نا جب کم ہوتا ہے کسی کا, تو اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ مطلب وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس میں اس کو لگتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل کہ مجھے یہ کوئی بھی چیز ہے مجھے اٹھانی ہے, جسٹ فار ایگزامپل یہ میرا ایک پروسیجر ہے جو مجھے فالو کرنا ہے, تو میرا اگر سیلف کانفیڈنس کمزور ہے, یار میں اس کو اٹھاؤں کہیں وہ دب نہ جائے, پچک نہ جائے, ٹوٹ نہ جائے, تو ٹھیک ہے یہ ایک سوچ کا ہونا الگ ہے, لیکن نہیں میں کروں گا ہی نہیں, مسئلہ ہو جائے گا, میں کروں گا ہی نہیں, یہ ایک سوچ ہوتی ہے. دوسری سوچ کیا ہوتی ہے کہ یار میرا رب قادر ہے, وہ ہر شے پر قادر ہے, وہ مجھے اس پر بھروسہ ہے, میں کوشش کروں گا, رب کریم مجھے کامیابی دینے والا ہے. تو یہاں آٹومیٹکلی فیتھ اگر ہوگا, ایمان صحیح ہوگا نا, بندے کا سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا. جیسے اب وہ کوئی بھی کام لے لیں جو جائز کام ہے, ظاہر سی بات ہے, فار ایگزامپل ریس کرنی ہے آپ کو, دوڑنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو اب ایک یہ ہو جائے کہ یار وہ جو سامنے والا دوڑنے والا ہے نا بہت تیز دوڑتا ہے, میں تو مطلب اس کو کیسے کمپیٹ کروں گا, ایک یہ ہو گیا, تو یہاں سیلف کانفیڈنس نیچے جا رہا ہے, صحیح, خود اعتمادی کا معاملہ جو کمزور ہو رہا ہے. لیکن ٹھیک ہے یہ دوڑتا اچھا ہے, لیکن میرا رب کریم ہے, میں کوشش کروں گا, I'll do my bit, I'll do my part, it's all about کہ میرا رب مجھے کیا عطا کرتا ہے. اور پھر اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا, جو بھی ہونا ہے, جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا فیتھ ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے نا تو میرا خیال ہے آٹومیٹکلی سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہو جائے گا. اچھا, اس سیلف کانفیڈنس کے اندر جب میں تھوڑی سی کچھ معلومات بھی لے رہا تھا عاقب بھائی, تو ایک بات ہے کہ جس کے اندر سیلف کانفیڈنس بڑھ جائے نا, جی, تو وہ نئے کام کرنے سے ڈرتا نہیں. صحیح بات ہے, مطلب کوئی بزنس کرنا ہے تو ڈرتا نہیں ہے, ہو کیا ہو جائے گا. میں مشورہ نہیں دے رہا کہ آپ کوئی بزنس ہی ٹرائی کریں, بات کر رہا ہوں سیلف کانفیڈنس جس کا بڑا ہوتا ہے نا عاقب بھائی, تو وہ نئی چیزیں ٹرائی کرنے میں, بلکہ میں تو یہی کہوں گا کوئی بھی چیز آپ کو ٹرائی کرنی ہے تو شریعت کے دائرے میں کرنی ہے. بالکل, یہی تربیت ہے ہماری. ضمن بات کر رہا ہوں میں کہ وہ نئی چیزیں کرنے میں ڈرتا نہیں ہے. اب ایک کیا ہوتا ہے, وہ آدمی بہت ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ کروں گا تو کہیں فیل نہ ہو جاؤں, یہ کروں گا تو کہیں فیل نہ ہو جاؤں گا. اگر ایمان مضبوط ہے, یا آپ کے ساتھ میں رہنے والوں کے بھی ایمان مضبوط ہے کہ یار ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, ول ٹرائی آل دی پارٹ فرام آر سائڈ, جو آپ نے کہا ریسورسز جو ہے اس کا استعمال کر لیا, نا اٹس آل اباؤٹ کہ میرا رب مجھے کیا دینا چاہتا ہے. تو پھر سیلف کانفیڈنس آٹومیٹک بوسٹ ہوئے گا. یعنی جو میں بیسیکلی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہی بات تھی کہ یہ بھی چیک کرتے رہیں, جو آپ نے کہا نا کہ آپ کے ساتھی اگر سیلف کانفیڈنس والے ہیں تو آپ کا بھی سیلف کانفیڈنس بوسٹ ہوگا. تو یہ اسی طرف میں نوک کر رہا تھا ڈور, کہ یہ بھی چیک کریں کہ آپ کے ساتھ والے ان کے ایمان کا معاملہ کیا ہے. بالکل ایسے, اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں, مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ یار ہل ہی نہیں سکتا پتہ اللہ کی مرضی کے بغیر, تو وہ آپ کے ساتھ گفتگو کمزور نہیں کریں گے, وہ بات ہی کریں گے یار اللہ مالک ہے. جب ہم کام کرتے ہیں نا حضور, تو دو چیزیں ہوتی ہیں, جی, یا تو ہمیں اس کام میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی. حدیث پاک میں بڑا پیارا مفہوم ہے. کیا بات ہے؟ مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ مصیبت پہنچے, بندہ صبر کرے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے. یعنی اس میں بھی خیر ہے مومن کے لیے. مومن کے لیے مصیبت میں بھی اور نعمت ملنے میں بھی, دونوں میں خیر ہی ہے. سیلف کانفیڈنس بوسٹ کرنے والی حدیث ہے یار, سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیم. بالکل, محروم کیا گیا یا جو ہے ہمیں عطا کیا گیا. اب جب ہمیں مصیبت پہنچی, پریشانی آئی, یا کوئی چیز ہمارے پاس تھی وہ رخصت ہو گئی, مثلا اللہ نہ کرے کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا, یا بزنس میں نقصان ہو گیا, تو حدیث پاک یہ دلاسا دیتی ہے, یا یہاں پر ہمیں جو ہے نا وہ ڈھارس بناتی ہے ہماری, کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچی یا کوئی چیز کسی چیز سے ہم محروم ہو گئے, حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, اور ہم اس پر صبر کر لیں, اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے. یعنی اللہ پاک اس میں ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. اور جب ہمیں کچھ چیز مل گئی اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکریہ ادا کیا, جاب لگ گئی, بچے کی ولادت ہو گئی, ٹھیک ہے نا, اور بھی کوئی نعمت ہمیں ہیپی والا کوئی ایسا, جی خوشی ملی, تو ہم اس پر شکریہ ادا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس میں بھی مومن کے لیے خیر ہے. تو مومن
کے علاوہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ نفع نہیں ہے کہ وہ اس کو ملے اور وہ ملے نہ ملے دونوں میں خیر ہو. مومن کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دونوں میں خیر ہی خیر ہے. تو اب یہاں پر ذیشان بھائی کہ ہمیں جب مصیبت پہنچتی ہے, یعنی اس ٹاپک کی جو بھی ہم کانفیڈنس کی بات کریں نا, ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ ضرورت ناظرین اس وقت پڑتی ہے کہ جب ہم پر بیتتی ہے, ہم کوئی ٹھوکر کھاتے ہیں, ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے, تو اس وقت ہمیں کانفیڈنس کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس وقت ہم ہمت نہ ہاریں, حوصلہ رکھیں. یہی کانفیڈنس ہے کہ جو ہمت بڑھاتا ہے اور حوصلہ بڑھاتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ ہم مومن ہیں نا, شروع میں گفتگو کر چکا ہوں کہ ایز اے مومن ہم گفتگو کریں گے کہ کانفیڈنس کیا چیز ہے, اس کے فوائد کیا ہیں. ہمیں مصیبت پہنچی, پریشانی آئی, قرآن پاک اس حوالے سے ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ یہ مصیبت آئی کیوں ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, ویعفو عن کثیر, اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ جو ہمیں مصیبتیں پریشانیاں آتی نا, تو بہت سی پریشانیاں ہماری ایسی ہیں, تکلیف ایسی ہیں کہ جو ہم نے گناہ کیے, ہماری اپنی ہی خطائیں تھیں, ہماری اپنی ہی غلطیاں تھیں, جس کو ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا مارنا. تو یہ تکلیف اور پریشانی کا سبب ہے ہمارا گناہ کرنا. اور کانفیڈنس کے لیے نا ناظرین جو ہے نا, وہ جہاں اچھی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے وہیں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں اختیار کرنا, یہ بھی خود اعتمادی پیدا کرتی ہے. یہ جو ابھی آپ نے جو بات کہی, اس پر ایک بات کسی میرے جاننے والے کی یاد آئی. ہو سکتا ہے وہ سلسلہ بھی دیکھ رہے ہوں, اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے. پچھلے سال جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ رہا کہ بھائی, تو ان کا بزنس بالکل شٹ ڈاؤن ہو گیا. تو ظاہر ہے اس ٹائم پہ نا, جیسے کہ سیلف کانفیڈنس کی ضرورت تو اس ٹائم بھی پڑتی جب کچھ شروع کرنا ہو, اور جب کچھ ختم ہو گیا اور جب فیلئر ہو جائے نا یا ہار جائے بندہ, تب بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ان کا بزنس ہو گیا ختم, یعنی آلموسٹ یہ نل کی طرف تھے اور مائنس میں چلے گئے. تو اب ظاہر ہے بس وہ چل رہے ٹینشن میں. تو کچھ وقت گزرنے کے بعد میں نے پوچھا بھائی خیریت, طبیعت وغیرہ اچھی ہے؟ انہوں نے کہا یار اللہ کا کرم ہے, بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا بتائیں, تو انہوں نے اپنا حال خیر بیان کیا. اس کے بعد ایک جملہ ان کا بڑا اچھا تھا, بہت شاندار. انہوں نے کہا ذیشان بھائی, اگر دعوت اسلامی اور یہ ساتھ نہ ملا ہوتا نا مبلغین کا, اور نماز نہ پڑھ رہا ہوتا میں کنٹینیو, تو شاید میں جو ہے نا ہمت ہار جاتا اپنی لائف سے. اللہ, مطلب ظاہر اشارہ تو بہت ساری چیز, آج جو سوسائڈ اور یہ سائڈ وہ سائڈ کر رہے قوم, تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی طرف لے جاتی ہے. انہوں نے کہا آج میری نمازیں نا, میں ہمت ہارتا ہوں, میرا کانفیڈنس کم ہوتا ہے, سیلف اسٹیم کم ہوتا ہے. نماز میں جاتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, مالک تو پالن ہار ہے, تو کرم کر دے, میری اوقات ہی نہیں, یہ تیری مرضی سے ہوا ہے, اور تو چاہے گا تو میری جھولی بھر جائے گی. صحیح بات ہے. لیکن یہ ماحول سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے, بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یعنی بندہ ہار کر آئے اور چار ایسے دیندار لوگ ہوں نا, جیسے ماشاءاللہ آپ جیسے کوئی ہو, تو میں آ کر اگر کبھی کوئی ذکر بھی کر دوں کہ یار یہ چیز میں تھوڑا سی ڈر سا ہے, تو آپ ماشاءاللہ وہی باتیں کرو گے, یار اللہ اور اس کی رسول پر بھروسہ کریں, آپ کیوں مطلب ہار رہے ہو زندگی سے. تو میرا خیال ہے کمپینینز کو چیک کریں ناظرین بھی. بالکل ایسے. ابھی ہم جو ہے نا وہ علاج کی طرف ہیں, یعنی احساس کمتری ہے اور خود اعتمادی نہیں ہے, سیلف کانفیڈنس نہیں ہے, آئے کہاں سے؟ تو ایک کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ خود اعتمادی حاصل کرنے کے لیے, سیلف کانفیڈنس کے لیے, کہ بندہ ہمیشہ باوضو رہے. کیا بات ہے. ہمیشہ باوضو رہنے سے بھی کانفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے ماشاءاللہ, اور خود اعتمادی بڑھتی ہے. ایک لکھا ہے ذریعہ کانفیڈنس حاصل کرنے کا, مسواک کی جائے, مسواک کرنے سے بھی کانفیڈنس بڑھتا ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, ایک تو چلے باطن تو ہوتی ہے, مسواک کی باطنی بھی, یعنی چھپی ہوئی پوشیدہ طور پر اس کے فوائد ہیں, لیکن ظاہری فائدہ کیا ہے؟ اس سے صفائی, الحمدللہ, منہ کی بدبو دور ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, تر و تازگی ملتی ہے. جب بندہ فریش ہوتا ہے نا, فریش, تو اس کے اندر کانفیڈنس ہو جائے. اب ہم کہیں جا رہے ہیں, میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, یا کہیں شادی میں ہم جا رہے ہیں, رشتہ داری میں ہم جا رہے ہیں, یا چار لوگوں میں ہمیں بیٹھنا ہے.
اب 4 لوگوں میں مجھے جب گفتگو کرنی ہے تو میرا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے، یعنی میں نے اچھے کپڑے پہنے ہوں، صاف ستھرا ہو جی، اگر خوشبو لگی ہو تو تھوڑا سا اس سے بھی خود اعتمادی کانفیڈنس بڑھتا. اچھا کرنا سب اللہ کی رضا کے لیے، الحمدللہ. ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا ہے. کسی کو یعنی ہم کسی کو متاثر کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے، ظاہر سی بات ہے اس سے بعض صورتوں میں ریاکاری بھی آتی ہے، بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے، اور مطلب بندہ گناہ گار بھی ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں. تو ظاہری حلیہ اس پر بھی اسلام نے توجہ دی ہے، ناخن کٹے ہوئے ہوں، اور مرد کے لیے فرمایا گیا کہ کاندھے سے اوپر ہوں، کاندھے سے نیچے بال نہ ہوں. تو ظاہری حلیہ بھی ہمیں وہی اختیار کرنا ہے کانفیڈنس کے لیے کہ جو شریعت کے اکارڈنگ ہے. جو آپ نے کہا نا کہ آپ کا لباس اور آپ کی اسٹائل، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کئی بار. جیسے کہ ایک، اب چونکہ آپ نے کہا علاج کے طرف ہے، میں اگر آپ کہیں تو میں کچھ اور باتیں اس میں علاج ہی چل رہا ہے نا، اچھی صحبت اور پھر ویژن وغیرہ سب چل رہا ہے. تو ایک بات یہ آتی ہے کہ نا کئی بار ہم، جیسے ابھی یہ بات چلی اچھے کپڑے پہننے پر، اچھے لباس پر، اور یہ اچھا تو ہونا چاہیے بالکل، بٹ لگژریس نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے میں سادہ پہنوں. امیر علیہ سنت کو دیکھیں، صاف ستھرا اچھا لباس پہنتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا لباس پر. کئی بار کیا ہوتا ہے ہم اس چکر میں جب پڑتے ہیں نا تو پھر اور بھی ڈیپ جاتے جاتے نا پھر کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. میں ناظرین کو ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک فارمولا عرض کرتا ہوں عاقب بھائی ناظرین کی خدمت میں، کہ اگر سیلف کانفیڈنس بوسٹ کرنا ہے نا، اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف. بالکل، اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف. آپ اپنے آپ کو کمپیریزن میں نہ ڈالیں. اچھا میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں، کمپیریزن کرنی نہ تو آپ کریں لیکن طریقہ سمجھ لیں. پہلے آپ جب دنیا کے معاملے میں کمپیریزن کریں تو آپ اپنے نیچے والے کو دیکھ لیا کریں. یعنی اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل موبائل کی اگر بات کریں، چونکہ دور ہے عاقب بھائی، تو اگر آپ کے پاس کوئی بہت مہنگا موبائل نہیں ہے، ایک ماڈریٹ لیول کا موبائل ہے، تو دیکھیں کچھ ایسے ہیں جو آج بھی کی پیڈ پہ چل رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور ایسی بھی تعداد ہوگی جس کا ہی نہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں کہ ایک تعداد ہوگی جس کے پاس موبائل نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہم نیچے دیکھیں نا کہ بھائی میرے پاس ماڈریٹ پرائس کا، ماڈریٹ فنکشنز کا ایک موبائل ہے، تو میں اپنے نیچے دیکھوں یار ایسا بھی تو ہیں جن کے پاس ہے ہی نہیں. تو وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی کار ہے آپ کے پاس، تو آپ اوپر والے کو دیکھو گے نا کہ یار میرے پاس جو کار ہے اس میں اگر یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، یہ تھوڑا سی کہہ لیں نا بھائی بڑے بڑے ٹائر بھی ہوں اس کے، تھوڑا سی اور کمفرٹ زون اس کا بڑے کمفرٹیبل تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، تو آپ ٹینشن میں رہیں گے. یوں دیکھیں نا میرے پاس کار ہے، ہی از ہیونگ بائک. صحیح. میں اس سے دیکھوں یار ہی از ہیونگ بائک، اللہ کا شکر ہے. آپ کے پاس بائک ہے، ہی از ہیونگ سائیکل ہے اس کے پاس، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ جو ہے دیکھیں یار یہ تو پیدل چل رہا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ پیدل چل رہے ہو تو آپ دیکھو یار وہ بیچارہ چل نہیں پا رہا جس کے پیر نہیں ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یو کاؤنٹ یور بلیسنگز نا، مطلب آپ کیوں کمپیریزن میں پڑھ رہے ہو. اور اگر دین کے معاملے میں بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کون ہے. مطلب اگر آپ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، میں آپ کو پہلے گزارش کروں گا، رمضان جو ہے یہ جو ہے نمازوں کا بھی مہینہ ہے، اس سے نماز کا بھی درس ملتا ہے. تو میں آپ سے ایک گزارش بھی کروں گا، اگر نماز نہیں پڑھتے تو آپ پڑھیں، لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہ اگر عاقب بھائی کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میرا ایک دوست ہے فار ایگزامپل، اللہ کرے کہ ہم سب نمازی بن جائیں، میں یہ دیکھوں یار کہ یا جو بھی کمپیئر کرنے کی بات ہے تو یہ دیکھے کہ یار یہ اگر 5 وقت کی پڑھتا ہے اور میں نہیں پڑھ پا رہا تو میں اس سے کمپیریزن کروں. یہ نہیں دیکھوں کہ میں تو یار 1 وقت کی پڑھ رہا ہوں، یہ تو 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے ہم گڑبڑ کی طرف جائیں گے. یہ فارمولا اگر بیٹھ جائے نا کہ دین کے معاملے میں آئی شوڈ لک اپ اور دنیا کے معاملے میں آئی لک ڈاؤن، تو ٹینشن فری ہو جائے گا آدمی. دین کے معاملے میں ہمیشہ بڑھتا رہے کہ نیکیوں میں مجھ سے اوپر کون ہے. یہ 5 وقت کی پڑھتا ہے تو یہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دوست تہجد بھی پڑھ رہا ہے، تو آئی شوڈ پرے تہجد آلسو. وہ تہجد پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اوابین کی بھی نفل پڑھ رہا ہے، تو میں یہ بھی پڑھوں گا. اور دنیا کے معاملے میں اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے والے کو دیکھتے رہیں. میرا خیال ہے یہ اگر ٹیگ لائن بن جائے نا کہ میں چلو ایک اس کو چینج کر دیتے ہیں کہ ڈونٹ اسٹاپ کمپیئرنگ یور سیلف بٹ کمپیئر ود دی اسپیسیفک فارمولا. مطلب وین یو ٹاک اباؤٹ دنیا تو آپ نیچے دیکھو، وین یو ٹاک اباؤٹ دین یو شوڈ لک اپ کہ میرے اوپر کون ہے. اگر یہ کمپیریزن کرنا ہے تو ٹینشن فری ہو جائے گا. اگر میں آپ کو ریسرچ کی بات کروں عاقب بھائی، تو ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں سیلف کانفیڈنس کی کمی جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی ایک بیسک وجہ ہے کہ وہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں. کمپیریزن اگر جس دن آپ نے شروع کیا تو اس دن ایک الفاظ ہے NV ENVY،
ٹھیک ہے. envy کہتے ہیں, اس کا پروننسیشن الگ الگ ہو سکتا ہے. یعنی بیسیکلی envy جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سی میں سمجھاؤں نا تو چیز سامنے آئے گی کہ دیر از ڈائریکٹ لنک بٹوین یور اون فیلنگ اینڈ envy. مطلب کہ اگر فار ایگزامپل کہ میں نے کسی کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیا, او ہو یہ تو جو ہے مینیجر بن گیا, میں ایگزیکٹو ہی رہ گیا, تو کیا آئے گا دماغ میں, ایک چیز آئے گی, میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں, صحیح, میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو مینیجر بن گیا. ارے بھائی اللہ کی تقسیم پر راضی رہو. صحیح. اچھا وہ envy جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو کمزور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے, یعنی آپ اپنے آپ کو کسی لائق نہیں سمجھتے ہو. پھر وہ جو ایگزیکٹو والے بھی کام ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی چوکے چکے لگا رہا ہوتا ہے آدمی, مطلب اس میں بھی اس کا من ہی نہیں لگ رہا ہے, مینیجر بن گیا ہو, میں تو ایگزیکٹو رہ گیا. بھائی یہ دیکھو کہ کچھ تو آپ کے نیچے بھی ہیں, آپ اگر ایگزیکٹو کچھ تو آپ کے نیچے بھی ہیں. صحیح بات. ہاں اس کو اللہ کی تقسیم پر آپ بھی راضی رہیں, وہ بھی راضی رہیں, یہ کریں کہ اللہ اس کو دیا مجھے بھی دیتے. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس پر رنجیدہ ہونے کے بجائے جو ہے اس پر خوش ہوا. وہی حسد تو اچھا نہیں ہے لیکن وہ رشک کرنا اچھا ہے. یہ سیلف کانفیڈنس کی کمزوری کی وجہ ہے. بالکل. حسد کا جو معاملہ ہے نا اس کو ڈائریکٹلی, ایک ریسرچ میں نے جو پڑھی اس میں ڈائریکٹ ریلیٹ کیا گیا ہے کہ حسد اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ہیونگ یور سیلف کانفیڈنس. اگر ڈاؤن ہے حسد کی طرف آپ جائیں گے, بالکل جلیں گے آپ. بس سیلف کانفیڈنس ڈاؤن نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے اس کو مل گیا نا, اللہ کی رحمت سے امید ہے مجھے بھی ملے گا, رش کریں آپ. بالکل بھی, کہ اس کی اس میں کم نہ ہو, میرے اندر بڑھتا جائے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ دوسروں سے کمپیریزن نہ کرے, یعنی اس کے پاس تو یوں ہے میرے پاس نہیں ہے, یہ دیکھنا ہو گیا کہ دوسروں کو نہ دیکھے اس اعتبار سے. کچھ کیا ہوتا ہے نا کہ ذیشان بھائی چلیں میں نے ذہن بنا لیا, نہیں دیکھنا, میں اپنے آپ میں جو ہے نا وہ خوش ہوں, لیکن اب کیا ہوتا ہے نا کہ دوسرے سنا رہے ہوتے, جتلا رہے ہوتے, تمہارے پاس نہیں ہے. میں نے تو مان لیا بھائی میرے پاس ہے بہت کچھ, کتنوں کے پاس نہیں ہے, لیکن اب دوسرے احساس دلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ احساس دلانے والے کوئی بہت دور نہیں رہتے, وہ ہمارے اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں. بس ہمارے اپنے گھر والے بھی جو ہے نا وہ ہمیں احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے. ناظرین بھی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں, تو میرے اگر آپ گھر میں مل کر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ گھر میں آپ کے بالخصوص جو کمانے والے ہیں نا, تو جو کمانے والے ہیں ان کو جو ہے نا آپ ڈی موٹیویٹ نہ کریں, ان کو احساس نہ دلائیں کہ آپ نہیں کما رہے ہو, کم کما رہے ہو, تھوڑا کما رہے ہو. دیکھو تمہارے بھائی کو دیکھو, تمہارے پڑوسی کو دیکھو, اس نے کتنا کچھ کر لیا. وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. تو سیلف کانفیڈنس بڑھانا بھی, جیسے کہ شروع میں ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ بچوں کا جو ہے نا وہ سیلف کانفیڈنس بڑھانے والی ہمیں باتیں کرنی چاہیے. تو ہمارا بڑوں سے بھی تعلق ہے, تو بڑوں جو ہمارے ساتھ بڑے رہتے ہیں, ہمارے بسا اوقات اوپر ہوتے ہیں, ماں باپ ہیں جو ہمیں پال پوس کرتے ہیں, ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں, ہم ان کو بھی کیا کرتے ہیں کہ احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں. تم نے کیا ہی کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے, تو اپنے بلبوتے پہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوا. ہاں تو اب بیچارے کیا نا وہ انہوں نے زندگی لگا دی, خون پسینہ ایک کر دیا ہمیں آگے بڑھانے کے لیے, اور ہم ان کو جو ہے نا وہ احساس. یہ بہت ہمارے معاشرے کا ایک یہ ہے بس. تو جو میں نے شروع میں بھی گفتگو کی تھی نا کہ لوگ سناتے ہیں, جیسے کہ ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر راستہ جو ہے اونچی دیوار ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. اب اس دیوار کو کراس کیے بغیر, پھلانگے بغیر آگے سفر نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اب اس میں کیا تھا کہ لوگ ارادہ کرتے گئے اور چڑھنے کی کوشش کرتے رہے. جب کوئی چڑھنے کا ارادہ کرتا تو پیچھے سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی, بھائی کیا کر رہے ہو, گر جاؤ گے, بہت اونچی ہے. ہاں بہت اونچی ہے بھائی, تم نہیں کر پاؤ گے, چوٹ لگ جائے گی, ٹانگ ٹوٹ جائے گی, فریکچر ہو جائے گا. It's not your cup of tea. بالکل. تو اب جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے سب نہیں کر سکتا, سب کہہ رہے ہیں یار پاگل تھوڑی ہیں, کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا. لیکن ایک شخص جو ہے نا وہ چڑھ کر اتر کر نیچے جانے میں کامیاب ہو گیا. وہ شخص تھا کہ جو پیچھے بول رہے تھے نا, وہ ان کی آوازوں کی طرف توجہ نہیں کی اس نے, وہ کامیاب ہو گیا. تو بس اوقات پیچھے سے جو ہے نا ہمیں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, ہمارا حوصلہ پست کر رہے ہوتے ہیں, یعنی حوصلہ شکن گفتگو ہوتی ہے یہ کہ تم نہیں کر پاؤ گے. اور یہ حوصلہ شکن گفتگو بسا اوقات ہمیں جو ہے نا وہ, اگر ہم عوامی سطح پر بات کریں, ایک استاد اپنے شاگرد کو بھی کہہ دیتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہو کہ تم نہیں پڑھ پاؤ گے, تم سے کچھ نہیں ہوگا, رہنے دو, جاؤ کہیں اور چلے جاؤ. ماں باپ بھی بسا اوقات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہمیں ایسی باتیں کسی کے ساتھ کرنی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ناظرین کبھی بھی
حوصلہ پست نہیں کرنا ہے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا. لوگ باتیں کرتے ہیں, اگر ہم لوگوں کی باتیں ہی سنیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ ایک کتاب میں ڈیفینیشن اس کی پڑھی تھی سیلف کانفیڈنس کی, کہ فیلنگ آف ٹرسٹ ان ونس ایبلٹی اینڈ ججمنٹ. تو اس کے ساتھ میں لکھا تھا اینڈ اٹس اباؤٹ ہینڈلنگ دی کرٹیسزم. اچھا, ایک کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ اٹ مینس دیٹ ہاؤ یو ہینڈل دی کرٹیسزم. جو آپ پر کرٹیسائز کر رہے ہیں, کہ پوائنٹ کر رہے ہیں, انگلی کر رہے ہیں آپ کی طرف کہ یہ مطلب ہے بس, تو اس کو مینج کرنا بھی سیلف کانفیڈنس کا ایک حصہ ہے. جو مجھے سننا ہے اس وقت ناظرین, اگر ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا لینا کہ پہلی چیز جو شروع سے ہم نے اپنی بات میں لائی کہ فیلئر ہے نا, یہ لائف کا ایک حصہ ہے. کرٹیسائز جو لوگ کریں گے نا, اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کرنے بیٹھے ہیں. یعنی کرٹیسائز کر رہے ہیں نا آپ کی فیلئر پر, آپ کے نقصان پر, آپ جسٹیفائی کرو گے نا, ٹینشن بڑھے گی. یو ریلیکس یور مائنڈ فرسٹ کہ ٹھیک ہے میں ہارا ہوں نا, دنیا تو ختم نہیں ہوئی نا, بالکل ایسے, اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے. تو کرٹیسزم پر اپنے آپ کو ہارا ہوا نہیں مانے آپ, مطلب سیلف ڈاؤٹ ختم کر دیں کہ یار یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں واقعی میرے اندر کچھ وہ نہیں اپنا ذہن بنا لیتا ہے ایسا. بلکہ اگر آپ دیکھیں نا تو ہر بندے کے اندر ایک الگ کمال ایبلٹی ہے, مطلب کوئی نہ کوئی خوبی ہے, اس کو چیک کریں آپ صحیح کہاں ہے. اچھا لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں نا یار, آپ تو اپنے اندر رکھیں نا کہ ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی غلطی ہے, لوگ بتا رہے ہیں تو اس کو آپ مانیں. صحیح. ایک وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی غلطی نہ بھی ہوئی تو بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, تو آپ اس کو یوں نہیں لیں ہاں یار واقعی ایسا ہی ہے, میں تو کسی کام کا نہیں. سیلف ڈاؤٹ کو ختم کریں. جس دن سیلف ڈاؤٹ باقی رہے گا, 2010 میں میرا خیال ہے ایک ریسرچ ایک پبلش ہوئی تھی, اس کے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس ریسرچ میں نے اسپورٹس مین کو رکھا گیا سامنے. 2 کیٹیگری کے اسپورٹس مین جو ہے وہ رکھے گئے. ایک اسپورٹس مین وہ تھے جو کہ بہت کانفیڈنٹ تھے, مطلب کہ میں تو کر گزروں گا, یہ تھا. اور ایک وہ تھے جو کانفیڈنٹ تھوڑا سے کم تھا ان کا, لیکن سیلف ڈاؤٹ ان کے اندر زیرو تھا. ہے نا, کیٹیگری اے اور کیٹیگری بی. اے کیٹیگری کے اندر کانفیڈنس بہت تھا لیکن سیلف ڈاؤٹ بھی تھا ساتھ میں. اچھا, یعنی کانفیڈنس تھا, ارے میں تو بہت اچھا کر جاؤں گا, لیکن سیلف ڈاؤٹ بھی تھا کہ یار مطلب ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. تو ان دونوں میں یہ دیکھا گیا کہ جن کے اندر کانفیڈنس اپنے اس کام کو شروع میں کرنے میں کم تھا لیکن سیلف ڈاؤٹ کم تھا, یعنی آئی ول ڈو اٹ انشاءاللہ, تو تب انہوں نے جو کیا نا تو وہ بی کیٹیگری والے آگے نکل گئے. تو سیلف ڈاؤٹ بھی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بندہ سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دے. اچھا ایک اور کیا ہے ہمارے ساتھ میں, ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اپنی کچھ اسٹوری بنا لیتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کر. جیسے کئی بار ایسا سیناریو ہوتا ہوگا کہ بھائی کسی نے کچھ کہا آپ کو, جی ہو سکتا ہے اس کا انٹینشن کچھ اور ہو, مائٹ بھی کہ وہ کسی اور نظریے سے کہہ رہا ہو. ہم اپنی اسٹوری بنا لیتے ہیں, لگتا ہے یہ ہو گیا ہوگا. اپنی اسٹوری میں نا بہت ساری چیزیں گھما لیتے ہیں. وہ میرے بیک گراؤنڈ میں وہ کیا کہتے ہیں, وہ میری جو ترکیبیں سیٹ کر رہا ہے, یا پلاننگ کر رہا ہے, اسٹریٹجی چل رہی ہے کچھ نہ کچھ. اپنی اسٹوری بنا لیتے ہیں. اسٹوری جب بن جاتی تو وہ ہمارے امیجنیشن میں ہو جاتا ہے کہ یہ ولن ہے. اب وہ کچھ سیدھی بات بھی کر رہا ہوتا نا تو ٹیڑھی لگ رہی ہوتی ہے, یہ دیکھو میرے اوپر حملہ کر رہا ہے نا. صحیح, اس نے پلاننگ کے تحت کیا یہ کام, تو وہ کیا ہوتا ہے سیلف ڈاؤٹ کی وجہ سے شروع ہوتا ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیں جڑ دیکھیں, سیلف ڈاؤٹ بنی, سیلف کانفیڈنس کی کمی سے سیلف ڈاؤٹ, سیلف ڈاؤٹ کی کمی سے کیا ہوا, ایک ہم نے امیجنیشن کر لیا, یہ اسٹوری بنا لی, یہ 3 لوگ مل کے میرے. جی اسٹوری بنانے کی ایک وجہ جو ہے نا وہ نگیٹیو تھنکنگ بھی ہے. ہاں وہی سیلف کانفیڈنس, سیلف ڈاؤٹ. جی جو آپ فرما رہے ہیں نیگیٹو تھنکنگ, یہ سب یہ مطلب ایک ہی ٹریک میں جا رہی سب نلی میں. یعنی ایک خاندان کا واقعہ مجھے یاد ہے, چھوٹے بیٹے جو تھے تو ان کے گھر میں پہلے یہ بیمار ہو گئے, اس کے بعد میں ان کی جاب بھی چلے گئی. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے یہاں پر ان کے بچوں کی امی بھی بیمار ہو گئی. اب کیا ہوا پتہ ہے عاقب بھائی, دیکھو بھائی بیمار ہو گئے, آپ کی جاب چلے گئی, تو سیدھا اس کا ذہن کہاں گیا پتہ ہے, یہ بعد میں جب ہو گیا تو جو مجھے معلوم پڑا, اس کا ذہن گیا کہ وہ جو میرا بڑا والا بھائی ہے نا, پچھلے ہفتے اس سے میری تھوڑی تو میں ہوئی تھی, اس نے کالا جادو کرا دیا. اچھا یہ بھی ہے, یعنی وہ شروع ہو جاتا ہے, اسٹوری بن گئی نا اس کے ذہن میں, اس نے کرا دیا. اب وہ بھلا بھائی جو تھا اس کے ساتھ میں گیا, یہ اب کہہ تو نہیں سک رہا تھا لیکن بالکل وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں یہ بس ولن ہے میری لائف کا, اس نے ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے. سارا کچھ کرا کر وہ یہاں وہاں باباؤں کے چکر بھی کاٹے اس نے, ہزاروں روپے اس نے خرچ کیے. ایٹ دی اینڈ کیا ہوا بھائی, وہ بیمار تھے اور تمہاری جاب جانے کی وجہ کچھ اور تھی. بعد میں اس نے بھی اس چیز کو لیا کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں تھا,
बट तुम्हारे पैसे भी गए, इतने दिनों तक तुम्हारा भाई खाली खाली तुम्हारी नजरों में विलन भी बना रहा और तुम टक्कर भी मारते रहो उसको, लड़ लिया तुमने उससे। तो ये स्टोरी जो है ना बनाना, हम अपनी स्टोरी ना बनाएं, अल्लाह पे भरोसा करके ना सो जाएं। गलत मालूमात का होना ये भी रुकावट बनता है कॉन्फिडेंस की राह में। अच्छा, सही मालूमात का ना होना, इल्म का ना होना, ये भी कॉन्फिडेंस की राह में रुकावट बनता है। यानी खुद एतमादी की, मैं समझता हूँ कि पहली सीढ़ी इल्म है। खुद एतमादी की, कामयाबी की पहली सीढ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, और खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहली सीढ़ी इल्म है। इल्म है। हाँ, इल्म नहीं होता तो हम जाहिर सी बात है उस पर कुछ कलाम भी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ही बात भी नहीं कर ऐसा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इल्म ना हो तो ईमान में भी कमजोरी आ सकती है बाय डिफॉल्ट इन सम केसेस, और ईमान में कमजोरी आएगी तो बाय डिफॉल्ट आप जाएंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमजोरी की तरफ। सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट में डालेगा, सेल्फ डाउट आपको जो जेलसी की तरफ ले जाएगा, मुसलमान के बुग़्ज़ व किना की तरफ ले जाएगा। कितने गुनाह इससे निकल सकते हैं आपकी, भाई जड़ें बन सकती है गुनाहों की इसमें। तो यानी तो मैंने तो एक फैमिली का वाक़या बताया, कई फैमिली में ऐसे वाक़यात होंगे, कुछ भी हो रहा है सेल्फ डाउट में आ गए कि मतलब एक तो खुद पर यानी खुद की कम सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से सेल्फ डाउट में, सेल्फ डाउट की वजह से अपनी स्टोरी बना ली कि ये हुआ होगा, ये यूँ हुआ होगा, वो तो जलता ही है मुझसे। सेल्फ कॉन्फिडेंस की एक वजह बनती है ये, बिल्कुल ऐसी, यानी कि वो तो जलता ही है मुझसे। भाई क्यों जलेगा वो आपसे, क्यों जलेगा? अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो यूं माहौल भी अच्छा खुशगवार बना रहेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, और बहुत सारी चीज़ें बहरहाल आ सकती हैं। अभी तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई थी कि किसी काम में हमें नाकामी मिली, तो अब वहाँ पर हम जो है ना वो खुद एतमादी के बजाय हम एहसास कमतरी की तरफ चले जाते हैं। नाकामी हुई, अब इसको यूं भी छोड़ने नहीं चाहिए। वैसे तो नाकामी की वजह भी हमें समझनी चाहिए कि वजह क्या रही है। अब उन वजूहात को मद्देनज़र रखे और उन वजूहात को ख़त्म करे और पहले से बेहतर परफॉर्म करे, काम करे, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़रूर आगे कामयाबी मिलती चली जाएगी। जैसे कि वो एक मशहूर सी कहावत है, वाक़या है गालिबन, कि वो एक बादशाह था, वो किसी काम को लेकर एहसास कमतरी का शिकार हो गया था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, अब नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उसने एक चींटी को देखा कि वो चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ी, थोड़ी सी ऊपर चढ़ी, फिर गिर गई, थोड़ी सी ऊपर और चढ़ी, फिर गिर गई। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। तो अब जो है ना वो हम अपनी कमियों की तरफ देखें कि नाकामी की वजह क्या रही, ताकि हम उन वजूहात को समझें और फिर हम आगे कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएं। यूं भी कहा जा सकता है कि भाई आपकी बात को अगर एक जुमले यानी एक सेंटेंस में जी लाया जाए कि अ लेसन लर्न, जब नाकाम हो तो ये देखें क्या सबक सीख रहा हूँ मैं, सही, और नाकाम हो ना तो ये टेंशन में नहीं और नाकाम हो गया, ये सोचें कि एक सबक सीख लिया, एक सबक सीखा मैंने, ये वजह थी मेरे हार की, और अब जो है वो जाहिर सी बात है कि इफ़ यू वांट टू स्टेप टुवर्ड योर सक्सेस तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। सही बात। वो हार के ज़रिए हो सकता है। जैसे अभी आपने वो वाक़या भी बयान किया चींटी वाला और सारा कुछ, एक बात क्या होती है कि एक बात अगर दिमाग में हम बिठा लें हार के बाद में कि एक बुक बना लें, डायरी बना लें अपनी लाइफ की। अच्छा। जब हारे ना तो लिखें क्या क्या वजह थी, अ लेसन लर्न, एक सबक सीखा मैंने। आजकल तो मोबाइल में भी नोट है, वो भी चले, वो भी तरीका जाहिर है कि वो भी पॉसिबल है। अच्छा, एक और क्या होता है कई बार कि हम हारने के बाद, एक तो हारने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरी दूसरी बात ये होती है ना कि ये भी आप चेक करें कि जैसे अब मछली को मैं बोलूँ दीवार पे चढ़, हाउ इज इट पॉसिबल? सही बात है, वो नहीं चढ़ सकते। तो क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया? मैं तो चढ़ ही नहीं सकती। मछली बोले चढ़ नहीं सकती। अब छिपकली को आप पानी में तैराओ, तो अब ये दोनों चीजें अलग हैं। तो ये भी आप अपने हार के पीछे देखा करें कि ये वाकई मेरे स्किल सेट वाली बात थी या नहीं थी। अगर थी तो अलेसन, नहीं थी तो देखिए ये ट्रैक कहाँ जा रहा है। मछली थोड़ी ना दीवार पे चढ़ जाएगी। हर एक की अपनी सलाहियत है, वो ये कर सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, तो इससे भी बंदा जो है ना वो खुद एतमादी पैदा कर सकता है। सही है। एक बात जो है आकिब भाई, जो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस में हमारी डिस्कशन होनी थी, मेरे जहन में आ रही थी कि क्या होता है कि बंदा एहसास कमतरी, जो बेसिकली हमारी डिस्कशन चली, आपकी गुफ्तगू से कनेक्टेड है कुछ, कि होता ये ना कि मतलब एहसास कमतरी की तरफ जाता ही तब है जब उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ नहीं है या मैं सब खत्म हो चुका है। एक बात है ना, एक शेर ढारस बंधा देता है।
مجھے یاد آیا تو میں پڑھ دیتا ہوں, اور وہ بہتوں کو ہے نا ہمت دے گا. سب کچھ ختم ہو جائے نا, سب کچھ چلا بھی جائے, آپ ہار جائیں, آپ کو کوئی ساتھ نہ دے, سب کرٹیسائز کریں, سوسائٹی میں کوئی آپ کو نہ لے, اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو, تب بھی ایک بات یاد رکھیں. وہ شعر میں آپ کو طرز میں پڑھ کر سناتا ہوں, آپ بھی پڑھیے گا میرے بعد. اس سلسلے کے بعد آپ اپنی کوٹ بنا لیجیے گا, اس کو لائف لائن بنا لیجیے گا. آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. وہ شعر کیا ہے عاقب, بڑا پیارا شعر ہے کہ سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ, سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ, آپ نے تو خیال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. تو آقا کریم تو سنبھال رہے ہیں, اور ہم وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح, ہم تو سرکار کی نگاہ میں. تو کچھ بھی ہو جائے, ایک چیز دماغ میں بیٹھ جائے نا کہ ٹینشن نہیں ہے آقا کریم. اچھا, آپ کے شعر سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا, بڑا پیارا شعر ہے, اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہ شعر ہے. آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے, آئے کیا بات ہے, آقا کا گدا ہو کر عطار تو گھبرائے, گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا. عطار تیرے حامی و ناصر محمد, کس کی مجال ہے کہ وہ تجھ کو دبا سکے. سبحان اللہ. تو دینی گفتگو الحمدللہ ہم نے سنی ہے. اسی طرح سے اچھی صحبت سے وابستہ رہیے. دعوت اسلامی انڈیا یہ جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریں, بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں, اس کو سبسکرائب کریں. اور ماہ رمضان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اسی طرح سے روزانہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے فیضان رمضان, اس کے علاوہ دیگر پروگرامز چل رہے ہیں, رمضان اور آپ کے مسائل اور دعائے افطار, یہ بھی ہمارا ایک پروگرام ہے. تو اس میں بھی شامل رہا کریں, اس سے علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے, اور اسی کے ذریعے پھر ہمیں دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اب سلسلے کا وقت چونکہ اختتام کو پہنچا ہے, اختتامی گفتگو ہماری ہو چکی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ماہ رمضان کی حقیقی برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو بھی ہمارے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے, مجھ سے یا ہمارے جو مہمان ہیں کوئی غلطیاں ہو گئی ہو, اللہ پاک اس کو معاف فرمائے, آمین, اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس آج کے پروگرام کو اللہ پاک ہماری مغفرت و نجات کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابر کرم نور برسا